بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی متعلقات النصوص۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 152 ہے اور کتاب اللہ سے متعلق جو بحث جاری ہے اس کی 9ویں فصل ہے۔ یہ فصل متعلقات نصوص کے بیان میں ہے، یعنی نصوص کے جو معانی صریحہ مطابقیہ یا تضمنیہ ہیں یا معانی غیر صریحہ تضمنیہ یا التزامیہ ہیں، ان کے تعلق سے اس فصل میں گفتگو ہوگی۔ اسے اختصار کے ساتھ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ متعلقات نصوص سے مراد عبارت النص، اشارۃ النص، دلالت النص اور اقتضاء النص ہیں۔ یہ چاروں اصطلاحی نام ہیں، ہر ایک کی یہ تعریف کریں گے اور اس کے بعد مثال بھی دیں گے اور بعض احکام کا ذکر بھی کریں گے۔ فرماتے ہیں فصل فی متعلقات النصوص، یہ فصل ہے متعلقات نصوص کے بیان میں۔ نعنی بہا عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتضاءہ، اس سے ہماری مراد یعنی متعلقات سے ہماری مراد عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص ہے۔ فاما عبارت النص فہو ما سیق الکلام لأجلہ وأرید بہ قصدا۔ عبارت النص، اب یہ ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں اور مثال بھی دیتے ہیں، تو پہلے عبارت النص کی تعریف کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ عنوان تو عبارت النص کی تعریف کا ہے، لیکن جو تعریف درج کی گئی ہے وہ حقیقت میں عبارت النص کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس حکم کی تعریف ہے جو عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے۔ عبارت النص کی تعریف یہ ہے کہ عبارت النص وہ نظم ہے، وہ عبارت ہے جس سے ایسا حکم ثابت ہوتا ہے جس حکم کے لیے کلام لایا جاتا ہے، یعنی جس حکم کے اس بات کے لیے کلام لایا گیا تو وہ حکم جو ثابت ہو رہا ہے وہ عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے۔ تو عبارت النص وہ عبارت ہے جس سے ایسا حکم ثابت ہوتا ہے جس کے لیے کلام لایا جاتا ہے۔ اور یہاں متن میں جو تعریف ہو رہی ہے وہ عبارت النص کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس حکم کی تعریف ہے جو عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فہوا ما سیق الکلام لأجلہ وأرید بہ قصدا، یعنی وہ حکم جو عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے وہ ایسا حکم ہے جس کے لیے کلام لایا جاتا ہے، اور جو کلام سے مقصود ہوتا ہے یا کلام سے قصداً جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ فاما عبارت النص فہو ما سیق الکلام لأجلہ، رہا مسئلہ عبارت النص کا، یعنی اس حکم کا جو عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے، فہو ما سیق الکلام لأجلہ، وہ ایسا حکم ہے جس کی خاطر کلام لایا گیا ہو۔ وأرید بہ قصدا، اور کلام سے قصداً اس کا ارادہ کیا گیا ہو یا کلام سے قصداً وہ مراد ہو۔
وَأَمَّا اشارۃ النص، اور رہا مسئلہ اشارۃ النص کا، فَهِيَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النَّصِّ من غیر زیادت۔ تو اشارۃ النص یہ وہ اشارہ ہے جو نظم نص سے ثابت ہو، یعنی نص کی جو عبارت ہے، جو منطوق ہے، اس سے وہ ثابت ہو بغیر کسی اضافے کے، اور وہ کلام سے، عبارت سے من کل وجہ ظاہر بھی نہ ہو، اور کلام اس حکم کے لیے لایا بھی نہ گیا ہو۔ تو کئی چیزیں ہیں ملحوظ رکھنے کی، یعنی جو حکم اشارۃ النص سے ثابت ہوتا ہے، یہ وہ حکم ہوتا ہے جو نص کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے، اور اس عبارت میں کسی لفظ یا کلمے کا اضافہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ حکم اس عبارت سے من کل الوجوہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، اور اس حکم کے لیے کلام لایا بھی نہیں جاتا ہے، لیکن اس عبارت سے اس حکم کی طرف اشارہ مل جاتا ہے، تو وہ ہے اشارۃ النص۔ وَأَمَّا اشارۃ النص، اور رہا وہ حکم جو اشارۃ النص سے ثابت ہو، فَهِيَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النَّصِّ، تو یہ ایسا حکم ہے جو نص کی عبارت سے، نص کے نظم اور اس کے منطوق سے ثابت ہو، من غیر زیادت، بغیر کسی کلمے کے اضافے کے، وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ مِّن كُلِّ وَجْهٍ، اور وہ حکم جس کی جانب اشارہ ہوا ہے وہ من کل وجہ عبارت سے ظاہر نہ ہو، ولا سیق الکلام لأجلہ، اور نہ ہی اس حکم کے لیے کلام لایا گیا ہو۔ تو یہ عبارۃ النص اور اشارۃ النص کی تعریف ہو گئی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مثال پیش کرتے ہیں۔ مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کی مثال، عبارۃ النص کی مثال اور اشارۃ النص کی مثال، اللہ تعالیٰ کے ارشاد للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے اس میں دونوں کی مثال موجود ہے۔ یہ کیسے دونوں کی مثال ہو رہی ہے؟ وہ اس طور پر کہ یہ کلام لایا گیا ہے مال غنیمت کے مستحقین کو بتانے کے لیے، یعنی مال غنیمت کے مستحقین کون ہیں انہیں بتانے کے لیے یہ کلام لایا گیا ہے، لہٰذا مستحقین کے بیان میں یہ کلام نص ہے، کیونکہ اسی کے لیے کلام لایا گیا۔ اور لفظ جو ہے فقر، فقراء کہا گیا اس میں، تو نظم نص سے مہاجرین کا فقر یہ ثابت ہوا کہ مہاجرین جو ہیں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں تو وہ فقراء ہیں، تو فقر ثابت ہوا نظم نص سے۔ تو یہ نص اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ کافر مسلمان کے مال پر غلبہ حاصل کر لے تو غلبہ حاصل کر لینا یہ کافر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا سبب ہے، یعنی کافر نے کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کر لیا اور وہ دارالحرب میں ہے تو اس کا قبضہ کر لینا یہ اس کے مالک ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اگر ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے اموال خود ان مسلمانوں کی ملکیت پر باقی رہتے تو ان مسلمانوں کا فقر ثابت نہیں ہوتا، انہیں فقراء نہیں کہا جاتا۔ تو انہیں فقراء کہا جانا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ کافر کا غلبہ
مسلمان کے مال پر یہ ثبوت ملک کا سبب ہوتا ہے کافر کے لیے۔ گویا یہ مسلمان جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ان کے مکہ میں موجود اموال پر کفار و مشرکین نے قبضہ کر لیا، تو یہ ان کا قبضہ کر لینا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی جانب اشارہ دلیل ہے کہ وہ کفار و مشرکین مسلمانوں کے مال کے مالک ہو گئے۔ اس لیے کہ کیسے معلوم ہو، یہ دلیل کیسے بنی؟ اس لیے کہ مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے فقراء قرار دیا، اور فقراء اسی وقت ہوں گے جب کہ ان کی ملکیت باقی نہیں رہے گی۔ جب ان کی ملکیت باقی نہیں رہی تو جنہوں نے قبضہ کیا ہے وہ اس کے مالک ہو گئے۔ تو اس میں دونوں کی مثال ہو گئی، عبارت النص کی بھی اور اشارت النص کی بھی۔ تو مستحقین کے بیان کے سلسلے میں یہ آیت عبارت النص ہے، یعنی مستحقین جو معلوم ہوئے کہ فقراء یعنی فقراء مہاجرین یہ مال غنیمت کے مستحقین ہیں، یہ حکم ثابت ہوا عبارت النص سے۔ اور کافر مسلم کے مال پر غلبہ پا جائے تو اس کا غلبہ پا جانا اس کے لیے ثبوت ملک کا سبب ہے، یہ ثابت ہوا اشارت النص سے۔ فَإِنَّهُ سِيقَ لِبَيَانِ اسْتِحْقَاقِ الْغَنِیمَةِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ استحقاق غنیمت کے بیان کے لیے لایا گیا۔ فصارا نصًا فی ذالک، تو یہ کلام نص ہوگا اس سلسلے میں، یعنی استحقاق غنیمت کے بیان میں۔ وقد ثبت فقرهم بنظم النص، اور مہاجرین کا فقر ثابت ہو چکا نظم نص سے کہ وہ فقراء ہیں۔ فکان اشارتاً، تو اب یہ نص اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ کافر کا مسلم کے مال پر غلبہ حاصل کر لینا یہ سبب ہے کافر کے لیے ثبوت ملک کا۔ کیسے معلوم ہوا یہ؟ اذ لو كانت الاموال باقیۃ علی ملکہم، اس لیے کہ اگر مسلم مہاجرین کے اموال ان کی ملکیت پر باقی رہتے، لا یثبت فقرہم، تو ان کا فقر ثابت نہ ہوتا، انہیں فقراء نہ کہا جاتا۔ ان کے لیے فقر کا ثبوت اور کلام اللہ میں انہیں فقراء کہا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اب مال پر ان کی ملکیت نہیں رہی، جنہوں نے غلبہ حاصل کر لیا وہ ان کے مال کے مالک ہو گئے۔ یہ دونوں کی مثال ہو گئی۔ اب اس سے بعض مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتِيلَاءِ، اور اس سے مسئلہ استیلاء میں حکم کا استنباط کیا جاتا ہے، اس کی تخریج کی جاتی ہے۔ مسئلہ استیلاء کیا ہے؟ یعنی کفار اور مشرکین مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیں تو گویا غلبہ حاصل کر لیا انہوں نے اس پر، تو غلبہ حاصل کر لیا تو وہ اس کے مالک ہو گئے، اس کا حکم اس سے مستنبط ہوتا ہے۔ تو پہلے جو آپ نے پڑھا اشارت النص سے کیا ثابت ہوا کہ استیلاء کافر علی مال المسلم یہ سبب ہے ثبوت ملک کا۔ تو اب جو سبب ہو گیا کہ یہاں حکم اس سے مستنبط ہو گیا مسئلہ استیلاء میں، یعنی حکم لگا دیا جائے گا کہ جس نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، وہ اس مال کا مالک ہو گیا۔ ایک حکم ہوا، مسئلہ استیلاء میں جو حکم ہے یہ مستنبط ہوا۔ وَحُكْمُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلتَّاجِرِ بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے جس کا تعلق اس پہلے مسئلے سے بھی بہت گہرا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا مال
دارالحرب میں چھوڑا اور اپنے اسلام کی حفاظت اور اسے باقی رکھنے کے لیے دوسرے شہر ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں کفار و مشرکین نے ان کے اموال پر قبضہ کر لیا، تو ان کا قبضہ کرنا، غلبہ حاصل کر لینا، یہ سبب ہے ثبوت ملک کا۔ تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب وہ ان اموال کے مالک ہو گئے۔ یہ حکم ہو گیا مسئلہ استیلا میں۔ اب کسی مسلم تاجر نے وہ مال اس غلبہ حاصل کرنے والے کافر سے خریدا، یا اس کافر نے خود ہی اسے ہبہ کر دیا، یا خریدا، ایک مسئلہ ہوا خریدا، تو خریدنے سے یہ جو مسلم مشتری ہے یہ اس سامان کا مالک ہو جائے گا۔ اب خرید کر کے وہ اپنے دارالاسلام میں لے آیا، تو جس کا مال تھا، جس مسلم کا پہلے وہ مال تھا، وہ مسلمان اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ مال میرا ہے اس لیے مجھے دے دو، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ کیوں دعویٰ نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ کافر کے غلبہ حاصل کرنے کی وجہ سے اس مال کا وہ مالک ہو چکا، اس کا حکم دے دیا گیا۔ اب جب وہ اس کافر سے اس نے یہ سامان خریدا تو خریدنے کی وجہ سے اب یہ اس کا مالک ہو گیا، اور جس کا مال پہلے تھا اس کا اس پر کوئی حق باقی نہیں رہا۔ تو اس سے اس بات کا بھی حکم مستنبط ہوتا ہے، یعنی حکم و ثبوت الملک للتاجر بالشراء منہم، کفار سے خریدنے کے سبب تاجر کے لیے ملکیت کے ثبوت کا حکم مستنبط ہوتا ہے۔ وتصرفات ہی، اب وہ تاجر خرید لیا، اس کا مالک بن گیا، یہ حکم ثابت ہوا، اور اس کے جو تصرفات ہوں گے اس میں اس کا حکم بھی مستنبط ہوگا۔ مثلا اس تاجر نے وہ سامان بیچ دیا تو بیچنا صحیح ہے، کسی کو ہبہ کر دیا تو ہبہ کرنا صحیح ہے، غلام تھا اسے آزاد کر دیا تو آزاد کرنا صحیح ہے۔ تو گویا اس تاجر کے تصرفات کا حکم بھی مستنبط ہوتا ہے، مثلا بیع ہے، ہبہ ہے، اعتاق ہے، ان سب کے احکام مستنبط ہوتے ہیں اسی سے۔ وحکم ثبوت الاستغنام، اور ثبوت استغنام کا حکم بھی مستنبط ہوتا ہے، یعنی کسی غازی نے یا مسلمانوں کی جماعت نے کفار کے شہر پر، دارالحرب پر حملہ کیا اپنے دفاع کے لیے یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے حملہ کیا، اور جو اموال ان کے پاس مسلمانوں کے تھے ان اموال پر قبضہ کر لیا، تو اب وہ اموال مال غنیمت ہوں گے، جیسے خود ان کے جو اپنے ذاتی مال تھے یہ مغلوب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوتے، اسی طرح سے جو مسلمانوں کے اموال ان کے قبضے میں آ گئے تھے وہ بھی اب مال غنیمت ہوں گے۔ یعنی اب کوئی مسلمان جس کا مال وہ پہلے تھا یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو میرا ذاتی مال ہے، یہ مال غنیمت میں شامل نہیں ہوگا۔ بحکم و ثبوت الاستغنام، اور استغنام کے ثبوت کا حکم مستنبط ہوتا ہے، یعنی جیسے کفار و مشرکین کے دوسرے اموال مال غنیمت ہو جائیں گے ایسے یہ مال بھی مال غنیمت ہو جائے گا۔ وثبوت الملک للغازی، اور غازی کے لیے ملکیت کے ثبوت کا حکم مستنبط ہوتا ہے، یعنی غازی نے اس مال پر قبضہ کر لیا تو وہ غازی اس مال کا مالک ہو جائے گا، اس میں دوسرے کا حصہ نہیں ہوگا۔ وعجز المالک عن انتزاعہ من یدہ وتفریعاتہ، اور جو مال کا پرانا مالک تھا، یعنی حقیقت میں جس مسلمان کا وہ مال تھا، اب وہ عاجز ہوگا اس مال کے لینے سے اس غازی کے قبضے سے، یعنی غازی اب چونکہ مالک ہو چکا، قبضہ کر چکا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ مسلمان جس کا مال پہلے تھا وہ نہیں لے سکتا، وہ عاجز ہوگا۔ وتفریعاتہ، اور اس کی تفریعات بھی مستنبط ہوتی ہیں، مثلا اگر وہ باندی تھی جو مسلمان چھوڑ کر کے آ گیا تھا اور کافر نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، پھر غازی نے اسے حاصل کر لیا، تو اب وہ غازی اس باندی سے وطی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے وطی کرنا حلال ہے،
اسے آزاد کرنا چاہے تو آزاد کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے احکام بھی اسی پر متفرع ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور مثال ہے، اور اس پر بھی جو احکام متفرع ہوتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، جو انشاءاللہ آپ کل سماعت کریں گے۔